ابھی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت رضوان درخت دے نیچے موجود نے فیصلہ ہویا ہے ایتے روک دیتا گیا آپ نو آگے آپ نے نہیں جانا اپنے خواب دے مطابق آپ تشریف لے آئے نے ایتے آپ نو روک دیتے گئے عمرہ کرن تو کون جائے مذاکرات لئی جڑے اہل مکہ نال مذاکرات کرے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی عمرہ کر واسطے آئے عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے کون مذاکرات کرے سنیے ذرا غور فرمائیے قرآن پاک پڑھیے حدیث پاک دا مطالعہ کیجئے فرمایا کون جائے آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ لیا ہے کون جائے صحابہ کرام وچوں جو جائے اہل مکہ نال مذاکرات کرے صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری رائے ایوے کہ سیدنا عمر چلے جان وہ میرے سفیر بن کے جان اور اتھے جا کے مذاکرات فرمان سیدنا عمر دا جدو نام لیا سینہ عمر کھڑے ہوئے فرما محبوب جی سارے صحابہ کرام تو سا مشورہ لیا ہے اپنا مشورہ بھی بیان فرمایا ہے میرا جے مشورہ باقی ہے فرما دسو ہے عمر تو آڈا مشورہ کیے فرما محبوب جی میں نے جانج کوئی اعتراض نہیں مذاکرات کرنج کوئی میں اعتراض نہیں لیکن محبوب جی جے چاندے ہو کامیاب ہر لحاظ نال کامیاب ہون جے چاندے ہو ٹیبل ٹاک اہل مکہ نال کامیاب ہوئے اپنے ولوں سارے صحابہ کرام چوں 1450 صحابہ کرام چوں میری رائے جاوے سیدنا عثمان اور میں تواڈے سامنے جماعت دی معروف شخصیت ترجمان مسلک حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ انہاں دی خدمت اندر گزارش کرانگا کہ وہ اپنے مخصوص انداز اندر سانو اللہ دا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا زیوکار علماء کرام بزرگوار دوست واجب الاسود قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر غالباً کل 18 ذی الحج تھی جس تاریخ نو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے جنہاں دے مخالفین جو سیدنا صدیق اور سیدنا عمر دے زمانہ خلافت اندر چھپے سن اور یہودیت اور جو بوس اصحاب رسول دی فتوحات دے حوالے نال پیدا ہو چکا ہے وہ پلان وہ پروگرام وہ بوس وہ کینہ ظاہر ہویا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ خلافت وہاں سے یہودیہ نے سیدنا عثمان سے کھل کے مخالفت شروع کی
اصحاب رسول دی جو آج تک جاری ہے، اور اس کے مقابلے اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام اور آج تک علماء اہل حدیث اہل سنہ صحابہ کرام کے دفاع پر قائم ہے۔ قرآن پاک اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام دی شان اور مقام نو بیان کیتا ہے، اور انہاں دی عزت اور عظمت اور طہارت دا دفاع کی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث نے جدے اندر اصحاب رسول دی شان اور مقام اور عظمت حیثیت بیان اور انہاں دا دفاع ہوئے۔ تو انہوں گل سمجھ آ رہی، تو ان سمجھ آ رہی، میں تو اڑے گل پوچھا ہے بس تو ان سمجھ آ رہی، میں تو اڑے گل پوچھا ہے بس سمجھ آ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں لگتا ہے جی میں تسی ہرے ہو سارے، تھوڑی حالت کیفیت اس طرح دی نظر آ رہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دائی نہیں سارے اصحاب رسول دا دفاع، پیغمبر دی سنت، بہت ساری اس پر احادیث۔ صحابہ کرام کی مدد، نصرت، تعاون، دفاع اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت۔ بدر دیکھی، احد دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام دے دفاع لئی آسمان تو فرشتے نازل فرمائے۔ اگر معمولی مسئلہ ہوں تو پھر قرآن پاک اصحاب رسول دی دفاع نہ ہوندہ، اور نہ ہی اللہ آسمان تو فرشتے اتار۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہی اصحاب کی شان اور دفاع کئی خطبے ارشاد فرمائے۔ پھر اہل بیت کی عزت دے دفاع لئی قرآن پاک پڑھی ہے، سورہ نور نازل ہی سیدہ کائنات اماں جی عائشہ دی عزت دے دفاع لئی۔ اگر سارا قرآن اور ساری احادیث صرف اس موضوع پر ہی پڑھ دیا جائے تو سارا قرآن صحابہ کے دفاع کے لیے، اور ساری احادیث ہی صحابہ کرام کے دفاع اور عزت اور عظمت کے۔ اس وقت دنیا اندر، ساڑھے ملک اندر بالخصوص سب تو بڑا فتنہ اصحاب رسول کے خلاف، کہ صحابیت شان اور مقام اور ایمان نو مشکوک کیتا ہے۔ جدو انہاں تے ایمان مشکوک ہو گیا، انہاں دی حیثیت ختم ہو گئی، تو اسلام از خود ختم ہو جائے۔ اس واسطے ضروری ہے اس وقت کالجہ اندر، سکولہ اندر، یونیورسٹیہ اندر سب تو زیادہ جڑا مسئلہ طلباء زیر باس ہے وہ اصحاب رسول پر ان کا ایمان اور ان کی خدمات اور ان کے دفاع سے ہٹ کے ان کا جرائم اور نعوذ باللہ ان کے قصوروں کو تلاش کیتا جائے۔ اس لیے ضروری ہے علماء اہل الحدیث لئی، خطباء اہل الحدیث لئی، عوام اہل الحدیث لئی، نوجوانان اہل حدیث کہ میرا اور تہاڈا فریضہ ہے کہ صحابہ کی عزت اور عظمت دے دفاع لئی
ہر شخص اپنے اپنی بساط کے مطابق قربانی پیش کرے۔ حدیث ہے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا فرمائی سی غزوہ بدر اندر کہ اے اللہ اگر یہ 313 صحابہ نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے۔ تو حضور نے دعا کر کے صحابہ کرام دے دفاع لئی اسمان تو فرشتے مانگے، جڑی تو انہوں مسجد اور مدارس اور علماء اور پردہ اور حیاء غیرت عبادت نظر آ رہی اصحاب رسول دی وجہ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ سارے دینوں تے غالب آن لئی اللہ نے دین اسلام نو بھیجے ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام کے دور میں پوری ہو، سارے ادیان پر دین اسلام غالب کدوں آئے؟ سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان دی خلافت حق کا اسلام پھیلے، اسلام غالب آئے، دنیا دے سارے ادیان مغلوب ہوئے۔ اسی آیت دی روشنی جدو نبی علیہ السلام نے وفات پائی، بڑی مشہور حدیث کہ سیدنا عمر کھڑے ہوئے سن اور فرما رہے سن ما مات رسول اللہ فوت نہیں ہو۔ صرف جذبات کی روشنی چ نہیں سی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے یہی آیت مبارکہ سی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ قرآن کہندہ ہے کہ جب دین غالب آئے گا سر رسول اللہ اس واسطے بھیجے ہے۔ سیدنا عمر فرماتے سن حجے دین غالب آیا نہیں حضور چلے جان، یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ حضور رہن جب تک دین غالب نہیں ہے۔ یہ آیت حضور تے نازل ہوئی، پوری آگے سیدنا صدیق عمر عثمان دی خلافت جو ہوئی، ایک نہیں بے شمار آیات کہ اگر صحابہ کرام نو چھوڑ دیتا جائے، انہوں نے ایمان تے باس کیتی جائے، نہ قرآن سچا رہندا ہے نہ حدیث سچیا رہندا ہے۔ معمولی مسئلہ نہیں کہ بندہ اس نو چھوڑ دے، پرواہی نہ دے کہ جو کچھ کہندا ہے کوئی کہہ رہے ہیں اس نو قبول کر لے۔ اور پھر صحابہ کرام دی جماعت تشکیک پیدا کرن لئی، شک پیدا کرن لئی، نفرت انہوں دے بارے پیدا کرن لئی مختلف انداز اور مختلف طریقے۔ ہمیشہ دشمن آسان ٹارگٹ پہلے رکھ کہ دشمن دا نقصان بھی ہوئے تو ٹارگٹ میرے لئے آسان ہو۔ تو سب تو پہلے یہودیہ نے اور یہودیہ دے جنٹا نے جس نو نشانہ بنایا ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں سے آگے بات شروع ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کتابیں موجود ہیں ہمارے ملک، پڑھی جا رہی۔ سب سے بڑا اعتراض جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی پر اس وقت موجود ہے، آگے ذکر آئے گا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آگے شخصیات۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تو آپ دی خلافت کے آخری جڑے سال نے، آخری مراحل، اتھوں دشمنان اسلام کم شروع کر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دبارے سب تو گہری سازش جیڑی، گہرا اعتراض جس نو عام بندہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ شاید کوئی جرح ہو رہی ہے یا تعریف ہو رہی،
کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلافت دے معاملات کمزور سن، مدبر نعوذ باللہ نہیں سن، سیاست دان اور سیاست مہارت نہیں سی، انتظامی امور کمزور سن، لہذا انہاں دی سیاسی کمزوریاں دی وجہ تو اتھو شروع ہوندہ ہے سیدنا عثمان پر باس، سیاست کے نام پر سیاست کے پردے، پھر آگے بات شروع ہوئی۔ میں چند منٹہ اندر چونکہ میں دے تقریرہ چھڑی ہوئی اسے میں دفعات کے لئے اندہ گئے، اس واسطے میں نے ویسے کرنی ہے ویسے بھی بول گئی آتی جن میں نے مرنا کون ہے گھر لے بان کے مروایا، میں نے بان کے لے آئے ایک باری تسی آجو اولی عمر فاروق صاحب میں قبر جی عمد نے چوک کے لے آنا سی، یہ دے جے میں دنیا جائے ایسا تے آگیا۔ سیدنا عثمان، لیکن توڑا انداز من محسوس ہوتا ہے بتو سے بھی ناراض ہو یا پریشان ہو۔ سیدنا عثمان، ہاں شاباش بولو پتہ لگے وہ مسلمان بیٹھے ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ، یہ ایمان دی دلیل ہوتی ہے، علاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ صحابی رسول دا نام آوے تے اپنے آپ جڑا منہ چو نکلتا ہے نا وہی تے ایمان ہے۔ سیدنا عثمان جنہیں منہ جو کچھ نہ نکلے سمجھو کہ وہ مشکوک ہے۔ سیدنا عثمان، یعنی ہون تو پتہ لگتا پہ میں نے محسوس ہو رہا ہے بس تسی مومن بیٹھے ہو، مومن برا بیٹھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، اعتراض یہ ہے کہ آپ کی ذات پر کہ آپ سیاست میں خلافت میں کمزور تھے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے سیاستدان ہونے پر، آپ کے خلیفہ ہونے پر قرآن پاک اندر دلیل موجود، جسنو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک خلیفہ کے اور انتخاب رب کرے، وعدہ رب کرے، خلیفہ رب کہے، خلافت رب دے۔ ساڑھے ووٹاں نہ کوئی منتخب ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ سیاست کمزور ہوئے، اناڑی ہوئے، کھلاڑی ہوئے، کچھ نہ پتا چل، سمجھتے پہ ہو؟ لیکن جس دا انتخاب رب کرے، سب سے پہلے سینہ عثمان پر کوئی قلم، کوئی تحریر، کوئی تقریر کرن تو پہلے ذرا دیکھئے تو صحیح کہ سینہ عثمان نو خلافت لئی انتخاب کس نے کی؟ قرآن پاک دی نص وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وعدہ کیتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے تو ہاڑے وچوں صحابہ کرام وچوں بعض مومنہ نال کہ انہاں نو اور نیک عمال کرن والے لوگاں نال کہ انہاں نو اللہ زمین اچ خلافت دے گا۔ اللہ دا وعدہ ہے قرآن اچ، وعدہ کس نالے مومن نال، وعدہ کس نالے وعملوا الصالحات جڑے عمال صالح کرن۔ یا اللہ وعدہ ہک نالے فرمایا نہیں، دو نالے فرمایا نہیں، آمنو منکم وعملوا الصالحات، سارے جمع دے الفاظ، ایک نال نہیں، دو نال نہیں، جمع اندر عربی اندر تین، کم از کم تین یا تین سے زیادہ۔ تو سیدنا عثمان کا داخل ہونا مسئلہ خلافت میں از حد ضروری ہے۔ جب تب قرآن پاک دی آیت پوری تاؤں دیئے جے وچ سیدنا عثمان آئے تو علی پاک تو ہے چوتھے نمبر پر، وہ تو جمع میں ہیں ہی ہے، لیکن سیدنا عثمان نہ آئے تو یہ قرآن کی آیت پوری نہیں۔ ابو بکر عمر یہ دو ہے،
دو کے لیے عربی اندر تثنیہ ہے، ایک کے لیے عربی اندر واحد ہے۔ جمع کے الفاظ کے لیے ضروری ہے کہ تین شخصیات کم از کم موجود ہوں۔ جب تک ابو بکر و عمر عثمان تین داخل نہ ہوں تو یہ وعدہ رب کا پورا ہوتا ہی نہیں۔ یہ قرآن دی آیت کا انکار ہوئے جدو رب بند ہے کہ خلافت نصیب ہوئے گی۔ ایک حدیث سے غور کیجئے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اور کیفیت اندر نے، آپ نے فرمایا ازواج مطہرات اوپر موجود، فرمایا اپنی ازواج مطہرات نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری دے آخری ایام زندگی دے آخری ایام بیماری دے آخری ایام فرمایا کسی شخص نو بلاؤ تاکہ میں اس نال کچھ بات چیت کرا، میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں کسی نال کوئی بات کرا، کسی بندے نو بلاؤ۔ جان دے حضور علیہ السلام دے گھر پا گئے، آپ دا بیٹا تے ہے نہیں، کچھ جوان ہوا نہیں، اس طرح بھائی آپ کا ہے نہیں، باپ دنیا سے جا چکے، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ حضور فرماتے نے اپنی ازواج مطہرات نو کہ بلاؤ کسی شخص نو تاکہ میں اس نال گل بات کر۔ ازواج مطہرات نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلا لیں، فرمایا نہیں۔ ہر وقت ابو بکر کو بلاندے سن، آج فرمایا نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر نو بلا لئی۔ ہن تسی غور کرو، حضور نے فرمایا کسے مرد نو، کسے ساتھی نو، کسے صحابی نو بلاؤ تاکہ میں اس نے کچھ گل بات کر۔ میرا جی چاہتا ہے بندہ کوئی میرے کو لگا کے بیٹھے میں گفتگو کرا۔ فرمایا ابو بکر نو بلا لئی۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کسے نو بلاؤ؟ ازواج مطہرات نے صدیق نو پیش کیوں کیتا ہے؟ تے صدیق تو بعد سینہ عمر دا نام کیوں لے ہے؟ دا مطلب خلافت دی شان دی ترتیب زمین تے نہیں، اسمان تے بھی ترتیب ہے، یہ محبوب دی زبان تے بھی ترتیب ہے، یہ اہل بیت دے گھرج بھی ترتیب ہے۔ ابو بکر عمر، توجہ ہے، ابو بکر عمر عثمان وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ۔ ہاں سبحان اللہ ہوندی ہے لیکن ہوئے گی میں لگتا 11 بجے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترتیب ہی یہ قرآن اندر، ترتیب ہی یہ حدیث پاک اندر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ذرا قرآن پاک اس آیت کی روشنی اندر صحیح البخاری دی حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اود پہاڑ تے کھڑے نے اور اود پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک اود پہاڑ تے مار کے فرما اثبت یا اود اثبت یا اود، اے اود ٹھہر جا، رک جا،
تیرے ہوتے ایک نبی، دوسرا صدیق اور باقی شہید کھڑے نے. ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے نے. ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے نے. ایک عمر، ایک عثمان. ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے نے. من النبیین والصدیقین. اے عود پاڑ تیرے ہوتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے نے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا ایک نبی تو بعد درجہ کس دا؟ بولو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. نبوت تو بعد درجہ صدیق دا. صدیق تو بعد درجہ جناب سیدنا عمر دا. سینا عمر تو بعد درجہ سیدنا عثمان. ایک گال کرن جے پچا لو، برداشت کر لو، نہ کرو تو کی کر لو. نبی علیہ السلام دے زمانہ پاک اندر جدوں بھی باس ہوئی ہے فضیلت دی، پھر ذرا غور کرنا میری بات سے. جدوں بھی باس ہوئی ہے نبی علیہ السلام دے زمانے اندر اور صحابہ کرام دے زمانہ پاک اندر، جدوں فضیلت دی باس ہوئی ہے، فضیلت دی باس ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد سب تو افضل کون. جدوں یہ باس ہوئی ہے صحابہ کرام دے درمیان، گل بات ہوئی ہے صحابہ کرام درمیان میں، بیٹھے بیٹھے گل بات ہو گئی ہے یار حضور تو بعد امت دی اندر صحابہ کرام دے اندر افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے. جدوں صحابہ کرام درمیان باس ہوئی ہے، جاؤ ایک کوئی روایت پورے ذخیرہ اسلام میں سے نکالو جس میں کسی اور ہستی و شخصیت کا نام ہو. پوری امت صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام جب بھی بیٹھے، جہاں بیٹھے، جیسے بیٹھے، فضیلت پر باس ہوئی تو ساری امت، سارے صحابہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی امت میں افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق ہے. صدیق کے بعد بھئی کون ہے؟ سب سے پوچھا جاتا صحابہ کرام دے زمانے سارے از خود جواب دیں دے. صدیق تو بعد کون نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد اگر کوئی سوال ہونا کہ تیسرا نمبر کس دا ہے، سارے صحابہ خود ہی جواب دیں دے تیجا نمبر کس دا ہے؟ سیدنا عثمان. چوتھے کے بارے میں کہ چوتھا نمبر کس کا ہے، اس بارے میں مجھے ایک حدیث ایسی بتلائی جائے کہ حضور کے زمانے میں فضیلت پر باس ہو اور چوتھے نمبر کا کسی نے سوال کیا ہو. صحابہ عثمان کے بعد چپ ہو جاتے تھے فضیلت میں. پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا. آگے تابعین کا، علماء امت کا، علماء آل الحدیث کا اور علماء آل السنہ کا اجماع ہے کہ چوتھے نمبر پر فضیلت کے حقدار اور فضیلت اللہ نے بخشی ہے تو وہ شیر خدا، محبوب خدا سیدنا علی کو بخشی ہے. یہ علماء آل السنہ کا اجماع ہے، آل الحدیث کا اجماع ہے، علماء فقہاء کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے. اس سے پیچھے پیچھے سب کا اجماع ہے کہ چوتھا نمبر شیر خدا، محبوب خدا کا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب بھی فضیلت پر بات ہوئی عثمان پر آگے بات ختم ہو جایا کرتی تھی. لوگ کہتے تھے پہلا نمبر صدیق کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر سیدنا عثمان کا ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی ایک بار اہل بیت دے اپنے گھر فضیلت کی بات شروع ہو گئی. جب بات شروع ہوئی تو آپ کا شیر خدا، محبوب خدا کا بیٹا علی و مرتضیٰ کا بیٹا محمد بن الحنفیہ سے نے سوال کیا شیر خدا سے، اپنے باپ علی سے، اے علی پاک یہ تو بتلاؤ کہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا صدیق. گھر کس کا ہے؟ علی کا. فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ صدیق. فرمایا صدیق. فرمایا ابا جی پھر صدیق کے بعد شیر خدا کا جواب سنیے. فرمایا عمر.
جب عمر کا جواب دیا نا جواب بیٹے کے سوال ہے تو بیٹے نے تیجی باری الفاظ بدلے سوال کا انداز بدلا فرمان لگے ابا جی تیسرا نمبر تے تو ہٹ ہے نا پہلا سوال کیا تھا حضور کے بعد نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے سیدنا علی نے کیا جواب دیا کون ہے ابو بکر فرمایا ان کے بعد فرمایا عمر فرمایا سوال اینج بندہ سی عمر تو بعد اینج نہیں انہوں نے سوال بدلیا پھر تیجا نمبر تے تو اڈے فرمایا نہیں شیر خدا خود فرما رہے ہیں نہیں نہیں تیسرا نمبر میرا نہیں ہے صحیح البخاری کولی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم صحابہ کے درمیان جب درجے بیان کرتے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہم مرتبہ نہیں غلط ہے ہم مرتبہ نہیں ہے با مرتبہ ہیں یاران نبی بڑا فرق ہے ان چاروں میں صدیق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے صدیق کا درجہ ہے کرن ایک ہی مشل کی ابو بکر و عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں سن لو فرق ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نبیوں میں درجات بندی موجود ہے نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں شان میں درجے میں فضیلت میں برابر نہیں ہے صحابیت کے درجے میں سارے صحابہ برابر ہیں لیکن درجات و فضیلت میں برابر نہیں ہے صحابہ کرام کے درمیان درجات بندی موجود ہے سب سے افضل سیدنا صدیق ہے پھر سیدنا عمر ہے پھر سیدنا عثمان ہے پھر سیدنا علی ہے ان کے بعد عشرہ مبشر ہے ان کے بعد عذاب بدر ہے ان کے بعد بیعت رضوان والے ہیں یہ فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے یہ فضیلت مصطفیٰ کی حدیث سے بھی ثابت ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے اس حوالے سے جو درجات بندی ہے اس کو تسلیم کیجئے جو فرق ہے درجات میں شان میں سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے اگر نبیوں کے بعد ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے صدیق ساری امت سے ایمان میں وزنی ہے کون مقابلہ کر سکتا ہے اگر برابر ہونا آنا پھر من النبیین کے آگے صرف صحابہ کا تذکرہ ہوتا بس صدیق کا الگ تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ درجہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فرمایا نبی علیہ السلام بیماری دی حالت کفیت اندر کہ صحابہ کرام وچوں کسے صحابین بلاؤ میں کچھ گل بات کرنا چاہنا گفتگو کرنا چاہنا یا چند لمحات چند ساتھ میں ذرا دل لگانا چاہنا کسے پیارے میرن بلاؤ فرمایا محبوب جی ابو بکر نو بلایا جائے فرمایا نہیں سیدنا عمر نو بلایا جائے فرمایا نہیں ترتیب بیان کر رہی ہے نزواج مطارات اہل بیت محبوب جی صدیق نو بلایا جائے فرمایا نہیں فرمایا عمر نو بلایا جائے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا عثمان نو بلا لئیے فرمایا ہاں جو سیدنا عثمان نو بلا لو عثمان نو بلاؤ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا گیا آپ بیماری دی حالت کفیت اندر سیدنا عثمان تشریف لے آئے حدیث پاک جاؤں دے سیدنا عثمان اندر داخل ہوئے سلام عرض کیا اور نبی علیہ السلام کے پاس نیچے بیٹھ گئے آپ چارپائی مبارک پر لیٹے ہوئے سیدنا عثمان ساتھ نیچے بیٹھ گئے
اور نبی علیہ السلام دے سینہ مبارک دے ہوتے اپنا سر مبارک رکھ دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے آہستہ آہستہ انہاں نال گفتگو فرمائی. سینہ عثمان دے والا اندر سیدنا عثمان دی زلفہ اندر محبوب ہاتھ بھی مار رہے نے اور نال نال کچھ کان اندر بات بھی کہہ رہے نے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحات اس طرح زور نال میوے کلام رہے میوے گفتگو رہے. پھر آپ دی اجازت نال تشریف لے گئے. جدوں حضور نے دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی. ازواج محترمات کے ذریعے صحابہ کرام تک ایک واقعہ پہنچے ہے. صحابہ کرام پوچھن لگے عثمان تسی آخری لمحات اندر آخری ایام اندر حضور دے سینہ پاک تے اپنا سر رکھ کے بیٹھے رہے اور حضور نے تھوڑا کچھ بات بھی فرمائی. ان حالات اندر اس کیفیت اندر کیڑی بات توانو حضور نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جے تسی پوچھنا چاہندے ہو تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تنو خلافت عطا کرے گا. میں کیسے مان لوں یہ سیاستدان نہیں. ایتے سیاستدان بنن واسطے کی چاہیے کوئی فرمولہ دس دو. بڑے عرصے دی بات ایک محفل تھی علماء کی مجلس 2-3 مسالک کے علماء بیٹھے اکٹھا تاریخ سی پیشی سی عدالت سارے مسالک سارے علماء بیٹھے. تو وہاں باس چل نکلی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ وہ فقیہ ہیں یا نہیں فقیہ. باس ہے علماء جانتے ہیں یہاں بھی علماء موجود ہیں کہ وہ فقیہ ہیں یا نہیں. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فقیہ نہیں. تو وہ کہنے لگے بھائی وہ روایت تو بیان کرتے ہیں بہت ساری حدیث ہونا بیان کیتی ہیں سب تو زیادہ بیان کیتی ہیں لیکن روایت بیان کرن دیں لیکن فقیہ کوئی فقاہت حاصل نہیں. بلکہ وہ مثال دیں دیں بجے MBBS ڈاکٹر ہوندہ کو ڈسپنسر ہوندہ ہے. ڈسپنسر لکھے ہوئے نسخہ جیڑا ہوا کہ دے چھڑ دے وہ آپ نو بیماری دا کوئی پتہ نہیں ہوندہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انجے جے میں ڈسپنسر ہو آگے روایت تا بیان کر دیں لیکن MBBS نہیں تھے یہ آدھنے بس ماہر نہیں فقاہت نہیں. وہ جو یہ گال چھڑی نہ تھے علماء حدیث بھی ہوتے وچ بیٹھے سا انہاں دے نال میں بھی ایسا. تو ایک عالم حدیث نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے بڑا ترتیب نال فرمان لگے اچھا پھر ہمارے نزدیک تے ابو ہریرہ فقیہ نے. انہوں نے کہا تو ہٹی کیڑی گال ہے فقیہ نے تو دلیل کی ان کی فقاہت پر کوئی دلیل دے. جب انہوں نے دلیل پوچھی نا تو تھوڑا جا سوچ دا ہے انہوں نے سمجھا وہ پھاس گیا. اہل حدیث عالم ہوئے تھے اہل حدیث ہوئے تو پھر پھستا گھاٹا ہی. انہوں نے کہا بھائی پھس گیا انہوں نے کوئی جواب جو ہوئے تھے کل کو نہیں. وہ 2-4 منٹ چپ رہن تو بعد نا وہی عالم فرمان لگے میرے نزدیک قاضی ابو یوسف اور امام محمد جڑے نے وہ فقیہ نہیں. ابو ہریرہ تے صحابی رسول ہوتے فقیہ نہیں. قاضی ابو یوسف تے امام محمد ہو تسی انہوں نے فقیہ آندے ہو جنہوں نے جی وہ فقیہ ہے. تو حضرت فرمان لگے با تسی انہاں دے فقیہ ان دی دلیل دے ہو. انہاں کہ اس تو بڑی دلیل کی ہو امام ابو حنیفہ دے شگرد ہیں. فرمایا ہی تے دلیل تو اڑ کوئی پوچھنی ہے جڑے امام حنیفہ دے شگرد ہو وہ دے فقیہ ہونے شک کوئی نہیں جڑا حضور دے شگرد ہوئے. ابو ہریرہ تے حضور علیہ السلام کو شگرد نے رہا تے پھر انہاں دے فقیہ ہون دی اور اس تو بڑی دلیل کی ہو سکتی ہے کہ انہاں دے محمد مصطفیٰ استاد نے. نہیں پوچھئے جس کو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے حضور خبر دے رہے ہیں وہ سیاستدان نہیں وہ خلافت میں کمزور ہے. تان وہ کرو جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو. چند فیصلوں پر چند گورنروں کے انتخاب پر تاریخ کی چند روایات پر سیدنا عثمان پر بات کرتے ہو کہ وہ سیاست میں کمزور تھے. حضور فرما رہے اللہ تجھے خلافت دے گا. خبر دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث سیدنا کعب بن عجرہ
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دی محفل پاک لگی سی تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا فتنے بہت زیادہ ہوگا، جب فتنے برپا ہو جائیں گے میرے جانے کے بعد، جب فتنے آ جائیں گے نا، ان فتنوں میں وہ شخص حق پر ہوگا، وہ شخص جو جا رہا، فرمایا ایک بندہ دور جا رہے اسی اوپر انہیں منڈاسا ماریا، کپڑا وہ لٹیا پورے چہرے تے، فرمایا وہ بندہ اس وقت حق پر ہوگا جب فتنے برپا ہو۔ سینہ کا فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا دوڑا اور اس بندے کے پاس پہنچا، اس نے اسے چہرے سے کپڑا ہٹوایا، بازو پکڑا، ساتھ لے آیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو عثمان ہے، فرمایا ہاں ہاں یہی اس وقت حق پر ہوں گے، یہ خلیفہ ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ فرمایا اللہ تجھے خلافت دے گا، منافقین منافق آئیں گے جو تجھ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، عثمان جان دے دینا، خلافت نہیں چھوڑ۔ حضور نے واضح فرما دیا کہ عثمان کا مخالف منافق ہو، جنہوں حضور منافق ہے ان کو شک رہ گئے عثمان کے خلاف لکھنے والوں، عثمان کے خلاف خلافت و ملوکیت لکھنے والوں، سیدنا عثمان کے خلاف تحریریں اور تقریریں کرنے والوں، سیدنا عثمان کو بنو امیہ کے نام پر ان کو برا کہنے والوں، سیدنا عثمان پر باس کرنے والوں، حیا کرو، عثمان وہ شخص ہے جنہوں پیغمبر نے دنیا اندر ہی 20 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ عثمان 20 مرتبہ جنت کی بشارت حضور سے لے گئے، فرمایا خلافت اللہ دے گا، منافقین تیرے خلاف آئیں گے اور دھرنا دیں گے۔ دھرنا سنت ہے منافقین کی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے دھرنا کسی حکمران کے خلاف دیا ہے تو عبداللہ ابن سبا کے ہم نواؤ باغیوں منافقوں بلوائیوں نے سیدنا عثمان کے دروازے 40 دن کا دھرنا ہے۔ عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی، یہ دھرنا دے کے باہر بیٹھے، جب تک نہیں چھوڑیں گے استعفیٰ نہیں ہوگا، ہم واپس نہیں جائے۔ یہ دوبارہ مشہور ہوا ہے ریاست مدینہ کے نام پہ دھرنا، یہ ریاست مدینہ کے خلاف دھرنا ہے، سیدنا عثمان کے خلاف ہے، باغیوں کا ہے، بلوائیوں کا ہے، منافقین کا ہے، دشمنان اصحاب رسول کا ہے۔ اسی لیے تو ان دھرنوں پر ابھی پیسہ وہی خرچ کرتے جو ایران کے ہم نوا، ہم سے آگے پوچھ تسی تے بڑے خوش ہو امریکہ دے مخالفت ہی ووٹ پا دیتا، سان پوچھو اندرو ڈولا کی بڑے خوش ہیں، باسا ووٹ پا دیتا تو بڑے خوش ہیں، جیت کے بھی بڑے خوش ہیں۔ یہ تو سب پلانے کی تھی تو ان کوئی سیٹا دینے پھر تاکہ اگلی باری چیخو نہیں جو تو ساریاں سا لے وہ بڑے خوش بیٹھن بس بچے تے لے جڑی حالت اگے ہونی ہے وہ سانو پتہ ہے انشاءاللہ اللہ ہر اس بندن ذلیل کرے گا جو ملک کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف جیڑا بھی ہوئے تسی آمین دکھا لو، پریشان بیٹھے بگر انسان نہیں آندہ پہ۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحات اندر زندگی دے آخری لمحات اندر آپ نو بخار اسی طرح آیا جس طرح حضور نو بخار آیا ہے، اسی طرح بیمار ہوئے جس طرح رسول اللہ بیمار ہوئے، اتنے ہی دن بیمار رہے جتنے دن حضور بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پیچھے بیٹھیا نے جدوں حضور دنیا تشریف لے گئے، ایویں سیدہ کہنا سیدنا صدیق دے بھی چرپائی تے پیچھے بیٹھیا نے،
جویں سر حضور دا عائشہ صدیقہ دے سینہ مبارک تے ایویں سیدنا صدیق دا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے سینہ پاک تے سر رکھے ہوئے ہے وہ بھی بیمار نے ادھر بیسیت بیٹی ادھر بیسیت زوجہ محترمہ نبی علیہ السلام تو بعد جتنے دن حضور بیمار رہے اتنے دن سیدنا صدیق بیمار رہے جویں زہر دے اثرات حضور پر زہر ہوئے وہ گوشت کھانا جو آپ نے کھایا یہودن عورت کے گھر گوشت کھایا اسی زہر کے اثرات سیدنا صدیق پر زہر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائی آخری دن نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی پاک دا آپ نے فرمایا عائشہ آج دن کیڑا ہے فرمایا او سمارے ابا جی کیوں بار بار دن پوچھ دیو فرما سمار والے دن ہی میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تشریف لے گئے سن میرا دل کردہ ہے میری چاہت تمنا میری وفات دا دن ہوئی ہوئے جڑا حضور دی وفات دا دن ہے اور اسی طرح تک جناب نبی علیہ السلام سوار نو فوت ہوئے میں سوار نو جڑا وقت حضور دی دنیا تو جاند ہے وہی وقت ان توجہ فرمائی موت پاک تو چند لمحات چند ایام پہلے آپ نے فرمایا اے عائشہ جی محبوب جی فرمایا آج میرا دل کردہ ہے میں کسی نال بات کرا میری طبیعت اگتائی ہوئی ہے فرمایا اے ابو بکر اے ابا جی کنوں بلایا جائے عمر نو بلائیے فرمایا نہیں آج عثمان نو بلاؤ سیدنا صدیقی فرماتے نے کنوں بلایا جائے کچھ بولو کسنوں نبی علیہ السلام بیماری اندر فرما رہے بلاؤ کسنو عثمان نو آئی صدیق فرما رہے بلاؤ کسنو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بلایا گیا سیدنا عثمان آئے نبی علیہ السلام دے یار غار سیدنا صدیق بیماری دی حالت کیفیت اندر عثمان اندر داخل ہوئے عثمان الحم کلام ہوئے فرما عثمان جی امیر المومنین فرما کاغذ قلم لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہنا تسی ہی میرے کاتب ہو تسی ہی میرے سیکٹری ہو تسی میرے معاملات لکھیا کر دے ہو لہذا لکھو میں کچھ لکھوانا چاہنا نبی علیہ السلام دے صحابی پیارے یار صدیق آخری ایام اندر سینا عثمان نو بلا کے لکھوا رہے نے آپ کاغذ قلم لے آئے لکھنا شروع کیتا ہے فرما لکھو سیدنا عثمان صدیق لکھوا رہے نے توجہ کرنا جدوں لکھنا شروع ہوئے فرما اللہ کا نام لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو آگے لکھو کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تو بعد اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنے تو بعد اس امت دا حکمران میں طے کرنا چاہنا لہذا تاریخ لکھو تاریخ لکھ رہے ہیں جدوں تاریخ ساری لکھ بیٹھے فرما آگے نام لکھوانا جے باقی ہے کدہ نام لکھوانا ہے سیدنا صدیق پہ غشیدہ دورہ پڑ گیا جے میں حضور فرما دے سن نماز ہو گئی فرمایا جے نہیں ہوئی فرمایا میں اٹھایا گیا نہ اٹھ پائے پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی جماعت ہو گئی یا رسول اللہ نہیں ہوئی یہ انداز اس مقام تے بے سیدنا صدیق دا آپ غشی اندر بیماری اندر چلے گئے اور بے ہوشی دی کیفیت اندر چلے گئے نام نہیں لکھوایا صدیق نے کہ دا نام لکھنا ہے پچھو مار پوری تاریخ لکھوا دیتی ہے سیدنا عثمان فرماتے میں پریشان ہو گیا یہ وفات پا گئے تو جو اصل چیز لکھوانی والی سی ہوتے لکھوائی نہیں پتہ نہیں ہوش اندر آندے نے یا نہیں سیدنا عثمان فرماتے نے ایویں لکھ دے میں سوچیا ہے جڑی اتے الفاظ لکھوائے نے یہ جڑی ہدایات لکھوائیاں نے یہ جڑے وسیطہ لکھوائیاں نے یہ جڑا جملہ لکھوایا ہے میں اپنا ذرا خیال تے کرائیں کہ دے بارے ہو سکتا ہے سیدنا عثمان فرماتے نے میں نام لکھ چھوڑیا خالی جگہ پہ سیدنا عمر کا یہ سیاستدان نہیں ہے فرمایا میں نے نام لکھ دیا کس کا سیدنا عمر کا اللہ دا عمر تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق ہوش اندر آئے فرما عثمان جی میں لکھوا رہا سا لکھ رہے سو جی میں لکھ رہا سا کہ تو تک تحریر پہنچی سی فرماتے نے میں سنائی تحریر سنا کے آخر پہ آیا میں عرض کیتا ہے امیر المومنین اس مقام تے تسی رک گئے
اور پھر نیند اندر یا بیہوشی اندر چلے گئے. فرمایا آگے میں نام اپنے کولوں اپنی فقاہت نال اپنے تدبر نال اپنے سیاسی سوچ و فکر نال سیدنا عمر دا لکھی ہے. سیدنا صدیق فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عثمان اگر تو اپنا بھی لکھ لیتا تو حقدار تھا. اگر تو لکھ لیتا اپنا نام تب بھی ساریاں خوبیاں تیرے اندر موجود سن. خلافت سیاست خلافت دیاں ساریاں خوبیاں تیرے اندر موجود سن, لیکن تو نے نام عمر کا لکھ دیا. میں بھی یہی چاہتا سا کہ نام کس کا لکھا جائے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق مور لگا رہے ہیں خلافت کے, آپ حقدار تھے. اگر لکھ لیا جاتا سیدنا صدیق وفات پا گئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت پہ آ گئے. تعین ہو گیا, تقرری ہو گئی, اعلان ہو گیا, اعلان عام ہو گیا, بیعت عامہ ہو گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اب سیدنا عمر نماز فجر پڑھا رہے, آخری لمحہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نماز فجر پڑھا رہے, نماز شروع فرمائیے. ابو لولو فیروز نے حملہ کیتا ہے, سیدنا عمر زخمی ہو کے گرے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, جماعت مکمل کروائی. سیدنا عمر نے اٹھایا گیا, گھر لے آندہ گیا, جب شہد دے دودھ پلایا گیا, لیکن زخمہ دے راؤں او بار جدو آن لگا پیٹ مبارک شو. آپ سمجھ گئے نا امید سے ہو گئے. فرمایا میرے ساتھیوں آؤ میں چاہنا وہاں خلافت دا معاملہ حل کر دیتا جائے, میرے بعد کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہ ہو جائے. فرمایا اچھا دسو کنوں بنانا چاہندے ہو. فرمایا میرے ساتھیوں میرے کول دو طریقے موجود نے, دو سنتا موجود نے. ایک نبی علیہ السلام دا طریقہ کہ میں اپنے امت چھوڑ دیا, صدیق کا انتخاب ہو گیا, میں تو آڈے تے چھوڑ دے وہاں بہتر بنا لو. دوسرا طریقہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح کسے دا نام دا میں تقرر فرما دیا, یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن میں تیسرا طریقہ اختیار کرانگا تاکہ خلافت دے اندر وسعت پیدا ہو جائے, طریقہ انتخاب اندر وسعت پیدا ہو جائے. اگر امت پہ چھوڑ دیا جائے, اے عوام پہ چھوڑ دیا جائے, جس کا انتخاب کریں یہ بھی طریقہ موجود رہے. اگر کوئی پہلے والا خلیفہ دوسرے کا تقرر کر دے مشاورت سے, یہ بھی طریقہ طے ہو جائے. یا کوئی کمیٹی بنا لی جائے, وسعت پیدا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابی اللہ نے چاروں خلفائے راشدین کے طریقہ انتخاب پر الگ الگ رکھا ہے تاکہ اس میں وسعت ہو. جون سا وقت کے مطابق طریقہ اختیار کر لیا جائے. پیغمبر علیہ السلام والا, یا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین والا, یا صدیق والا, یا سیدنا عمر والا, یا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد شورا کا انتخاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف گیا ہے. سارے طریقوں میں وسعت موجود ہے. لیکن جیڑی بات میں دسنا چاہنا, فرمایا 6 بندوں کی کمیٹی بنا لو. مجھے بتلائی اگر یہ سیاست دان نہیں, یہ خلافت کا حال نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا, قرآن نے کہہ دیا کہ خلافت ملے گی اہل ایمان کو. جب رب نے ان کی خلافت کا قرآن میں اعلان کر دیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم کے تحت, تو عثمان خلافت کا سیاست کا اہل کیوں نہیں؟ اگر حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں میرے بعد عثمان کو خلافت ملے گی, جب پیغمبر بشارت دے دیں, تو پھر سیدنا عثمان خلافت کا حقدار کیوں نہیں؟ جب صدیق فرمائے تو اپنا نام بھی لکھ لیتا, تب بھی تو خلافت کا نا حقدار تھا. تو حضرت عثمان کی سیاست مدان ہونے میں اور خلیفہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہے؟ اب چوتھی بات سن لے. سیدنا عمر نے فرمایا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا عبد الرحمن ابن عوف, سیدنا علی اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین, 6 بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے. دل رکھن واسطے مشاورت اندر میرا بیٹا عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن کون؟ عبداللہ بن عمر نو خلیفہ نہیں بنانا, صرف مشاورت اندر شامل کرنا ہے. اینج نہ ہوئے کہ پہلے باپ پھر بیٹا, اتنے تو چل جاندہ ہے نا, وزیر اعظم باپ
توجہ ہوں بڑا بولے ہوں پی ٹی آئی دا کوئی بولے ہونا وزیر اعظم باپ ہونا تو ساڑھے نال کی ہوئی تواڈے نال گھرو ہوئی یہ جے کام تے تواڈے پسندیدہ نہیں اور بندہ کوئی نہ رہ گیا ککڑی تو علاوہ اور بندہ کوئی نہ ہی رہ گیا پورے پنجاب یہ لبھیا ہی تو وزیر اعلیٰ بنان والا وہ ساڑھے ایک دوست ہوندہ ہی وہ گال سناندہ ہی وہ بندے بیٹھے نا دو چار پیو نہ مر گیا دے وہ بہ گئے انہاں کہ بہن زمین اسا سنبھالنی ابے تو بعد ہن دسو پے تے زمین کی لانے انہاں کہ گنے لانے پہلے انہاں کہ منجی لائی انہاں کہ جی منجی لسان نہ تے اے نقصان ہو سکتا کہ گنے لا لو اس کہ جی گنے لائے نہ تے وہ جڑا فلانا میراثی ہے نا وہ دے پترا چوب جاونا ہے تے نقصان ہونا ہے اس واسطے گنے نہ لانا اس کہ پہلے انہاں نال موک لینے وہ سارے کٹھے ہو گئے وہ دے گھر آ کے دروازہ کھڑکایا وہ دے بچے باہر نے انہوں کٹنا شروع کر اس کہ بس ہن دسو ساڑا قصور کیوں کہ ہور چوپ ہو وہ پھر مارن وہ اگن ساڑا قصور دے دسو اس کہ بس تسی ہور چوپ ہو وہ پھر مارن وہ آکے بس دسو آکے ہور چوپ ہو بندے آکے بس یار کوئی گال دے دسو کہ اساں لاونے آئے گنے انہاں چوپنے اسی اس واسطے انہوں پہلے کٹن ڈے ہیں بس ہور چوپ ہو ہن میں تو ہور بندہ کوئی نہ رہ گیا تے پھر ہور چوپ ہو پورے ملک پنجاب تو کوئی بندہ نہیں رہ گیا یہی رہ گیا پیو جو بن گیا ہن پتر نو چھاڑ دے یہی آپ تمہاری عادات ہے دنیا جو پسند نہیں کرتی اللہ سارے نو ہدایت دے دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرا بیٹا عبداللہ بن عمر مشاورت اندر شامل کر لیا جائے لیکن خلافت دے اندر امیدوار نہیں ہوئے گا خلفاء اندر نام نہیں ہوئے گا اینا 6 بندیاں چو کوئی خلیفہ بنا لیا جائے جدوں 6 بندے سینا عمر دی شہادت تو باندھ بیٹھے کون جناب خلیفہ بنے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا میں اپنا نام واپس لینا فرمایا کہ دے حق اندر فرمایا میری خواہش چاہتے سیدنا علی نو خلیفہ بنا دیتا جائے سیدنا طلحہ کھڑے ہوئے فرمایا میں اپنا نام لینا سیدنا عثمان دے حق اندر سیدنا عثمان و خلیفہ بنا دیتا جائے 6 صحابہ کرام دے درمیان مشاورت ہو رہی ہے 6 جنتی نے 6 اشرا مبشرہ اندر نے تسی آندے عثمان آل نہیں ذرا طلحہ فرما دے میرا نام واپس آئے عثمان دے حق اندر یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نال تواڈی سوچ زیادہ ہو گئی ہے ایک مقرر اٹھ کے کہے کہ سیدنا عثمان خلافت حقدار نہیں ایک جناب مصنف اٹھ کے کہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سیاسی کمزوریاں خلافتیاں کمزوریاں موجود نے ایک جناب العالی مودودی خلافت و ملوکیت کتاب لکھے اور لکھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلافت حقدار نعوذ باللہ نہیں کمزوریاں سن خلافت اندر سیاسی طور تے نعوذ باللہ مضبوط نہیں سن تواڈی تحریر غلط ہو سکتی ہے سیدنا طلحہ دا قول سیدنا طلحہ دا انتخاب کی فرماتے ہیں میں اپنا نام واپس لینا کہ دے حق اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق اندر سیدنا سعد کھڑے ہوئے فرمایا میں اپنا نام لینا واپس ان عبد الرحمن ابن عوف دے حق اندر 3 نام واپس لے لیے گئے تینوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اٹھا لیے تینوں نے اپنے نام واپس لے لیے باقی پیچھے کتنے رہ گئے 3 عبد الرحمن ابن عوف سیدنا علی اور سیدنا عثمان اب تینوں شخصیات موجود ہیں تینوں اعلیٰ تینوں درجے اعلیٰ شان اعلیٰ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے اے علی و عثمان جے تسی منو اختیار دے دیو انتخاب کرنا تے میں اپنا نام واپس لے کے تواڈے وچوں کسے دا انتخاب کر دیاں میں نے اختیار دیو میں علی نو منتخب کر دیاں یا سیدنا عثمان نو منتخب کر دیاں کیا تسی دونوں منو اختیار دین دیو یا خود خلافت دے منصب تو اپنا نام واپس لین دیو سیدنا عثمان و علی بولے اسی تو انو اختیار دینے عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا نام واپس لے لیا سالس بن گئے منصف بن گئے
اب دو شخصیات سامنے ہیں، سیدنا علی و سیدنا عثمان، انہاں دوہاں چوہے خلیفہ خلافت دا انتخاب ہونا ہے۔ سیدنا علی نو سیدنا عبدالرحمن ابن عوف سائٹ پہ لے گئے، الگ لے گئے، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نو اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ تُسی خلافت دے اقدار ہو، تھوڑی سیاست اندر، خلافت اندر، تھوڑی شان اندر، تھوڑی فضیلت اندر، تھوڑے درجے اندر، حضور دے قرب اندر، پیغمبر دے خون اندر، رشتہ داری اندر، آپ دی عزت عظمت اندر، حسنین دے بابا ہون اندر، فاطمہ الزہرا دے شوہر ہون اندر، داماد رسول ہون اندر، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس جناب انتخاب دی میں نو اختیار دیتا گیا ہے، اگر میں تہاڈے بجائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتوں تک ہے اس بات دا تعلق حقدار نہ خلافت تسی سنبھال سکتے ہو، تواڈے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن اگر میں اپنا اختیار استعمال کر دے ہوئے اگر سیدنا عثمان نو خلیفہ بنا دیا، دسو تواڈا رد عمل کی ہوئے گا؟ سن کے منو گے یا نہیں؟ بیعت کرو گے یا نہیں؟ تسلیم کرو گے یا نہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا عبدالرحمن ابن عوف سن لو، کیوں نہیں تسلیم کرانگا؟ اگر میں اکارہ دماد عثمان دورہ دماد، اگر میں اکارہ دماد عثمان دورہ دماد، پیغمبر علیہ السلام ساڑھے تے بنو امیہ دے آپس اندر بے شمار رشتہ داریاں موجود نے، اگر بنو امیہ تے بنو ہاشم دیا رشتہ داریاں گننا شروع کر دے ہاں تے ایک الگ وعد، الگ خطبہ، ایک الگ درس چاہینا ہے، لیکن جیڑا پیغام میں دینا چاہنا ہے میں لوگاں نے توڑ پیدا کیتا ہے۔ اب دو مناف دے دو ہی تے بیٹے، ایک امیہ ہے تے دو ہاشم ہے، بنو امیہ دی اولاد دے وچوں سیدنا عثمان نے اور ہاشم دی اولاد جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دی جناب توجہ فرمائیے، والدہ محترمہ نانی محترمہ جڑی ہے سیدنا عثمان دی نانی محترمہ میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھوپھو جان ہے، جو سیدنا عبداللہ عبد والد محترم نہ جڑواں پیدا ہوئی، ام عبدالحکیم عبد دادی دا نام، انہاں دی بیٹی عروہ ہے جو سیدنا عثمان دی والدہ محترم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی سکی پھپھو دے جناب نواسے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے اندر بھی تعلق اور قرب موجود ہے۔ پھر دور عثمان دماد نے سیدنا عثمان رقیہ ام کلثوم جقے بعد دیگر نکاح اندر نے جڑا پیغام میں دینا چاہنا اس وال توجہ فرمائیے، سیدنا عثمان سیدنا علی نو ملن تو بعد حضرت عبدالرحمن ابن عوف آئے، سیدنا عثمان نو الگ لے گئے، فرمائے عثمان میں جاننا تجھے دورے دماد رسول توڑی شان مقام درجہ توڑے کو اللہ دے فرشتے حیاء کرنے، اے عثمان تسی ذوالحجرتین بھی تسی ہو، ذوالنورین بھی تسی ہو، ساری شان مقام درجہ تو ہاڑ ہے، لیکن خلافت دی اقدار بھی تسی ہو، توڑی خلافت اندر بھی کوئی شک نہیں، توڑی سیاست اندر بھی کوئی شک نہیں، میں تجھے مانو یا عبدالرحمن ابن عوف کو مانو، مودودی کی فکر کو مانو یا سیدنا عبدالرحمن بن عوف کی جناب فکر کو، خلاف ان کی تحریر کو اور ان کی تقریر کو، ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو، ان کے فرمان کو مانو، تم میرے نزدیک خلافت کے سیاست کے اہل ہو۔ اگر میں سیدنا علی نو بنا دیاں خلیفہ پھر دسو تو اڈا رد عمل کی ہوئے گا؟ فرمایا شان عزت عظمت دا میں علی دی شان دا قائل، اے عبدالرحمن ابن عوف تو اختیار دے چکے سمینا واتانا، جنہوں بنا دیو گے اس دیوتے ایمان لے آوانگے، جنہوں بنا دیو گے انہوں قبول کرانگے اور بیعت کرانگے۔ فرما چلو پھر رات دا کافی حصہ بھی چکا ہے، گزر گئے، نماز فجر اندر اعلان عام ہوئے گا، نماز فجر اندر صحابہ کرام مسجد نبی کھچا کچ بری نماز فجر لئی، فجر دی نماز دا سلام پھرے ہے، سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا کمیٹی کا
ذکر فرمایا لوگوں حضرت زبیر نام واپس لے چکے سیدنا علی دے حق اندر طلحہ نام واپس لے چکے سیدنا عثمان دے حق اندر سیدنا سعد نام لے چکے اپنا واپس میرے حق اندر میں دعا صحابیاں نو گزارش کی دیئے انہاں میں انتخاب دا حق دے دیتا ہے اختیار دے دیتا ہے میں سیدنا علی نو بھی الگ بات فرمائیے اور کچھ باتاں سینا عثمان نو الگ کی تیانے دعا دی فضیلت درجہ شان بیان کیتا ہے لیکن میں سمجھنا وہاں اپنی صلاحیت دے مطابق میں سمجھنا وہاں اپنی امانت دے مطابق میں بہتر سمجھنا اپنی دیانت دے مطابق عبد الرحمن ابن عوف دا پیغام سنو ساری فکرہ پاکستانی مفکران یا ختم ہو جان سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی فرماندے نے میں اپنی سوچ بچار کے بعد اپنی امانت دیانت کے بعد اپنے علم و یقین کے بعد میں چاہنا وہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ زیادہ لائق زیادہ بہتر ہے افضل ہے لہٰذا ان کے ہاتھ پر اے علی اٹھو اور بیعت کرو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت فرمائیے پھر سیدنا علی شیر خدا نے بیعت فرمائیے پورے مسجد نبوی لائن بن گئی ہے صحابہ کرام بیعت فرما رہے ہیں سیدنا عثمان عظیم سیاستدان سیدنا عثمان عظیم خلیفہ حکمران سیدنا عثمان بوجہ بیت رضوان سیدنا عثمان دماد رسول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں پیغمبر علیہ السلام اتنی مرتبہ جنتی بشارت دیتی ہے ایویں سمجھ نہیں آئی آؤ اس واقعہ والجلی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت رضوان درخت دے نیچے موجود نے فیصلہ ہویا ہے ایتے روک دیتا گیا آپ نو آگے آپ نے نہیں جانا اپنے خواب دے مطابق آپ تشریف لے آئے نے ایتے آپ نو روک دیتے گئے عمرہ کرن تو کون جائے مذاکرات لئی جڑے اہل مکہ نال مذاکرات کرے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی عمرہ کرن واسطے آئے عمرہ کر کے واپس پلٹ جائیں گے کون مذاکرات کرے سنیے ذرا غور فرمائیے قرآن پاک پڑھیے حدیث پاک دا مطالعہ کیجئے فرمایا کون جائے آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ لیا ہے کون جائے صحابہ کرام وچوں جو جائے اہل مکہ نال مذاکرات کرے صحابہ کرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری رائے ایوے کہ سیدنا عمر چلے جان وہ میرے سفیر بن کے جان اور اتھے جا کے مذاکرات فرمان سیدنا عمر دا جدو نام لیا سینا عمر کھڑے ہوئے فرما محبوب جی سارے صحابہ کرام تو دوسرا مشورہ لیا ہے اپنا مشورہ بھی بیان فرمایا ہے میرا جے مشورہ باقی ہے فرما دسو ہے عمر تو آڈا مشورہ کیے فرما محبوب جی میں نو جانج کوئی اعتراض نہیں مذاکرات کرنج کوئی میں اعتراض نہیں لیکن محبوب جی جے چاندے ہو کامیاب ہر لحاظ نال کامیاب ہون جے چاندے ہو ٹیبل ٹاک اہل مکہ نال کامیاب ہوئے اپنے ولوں سارے صحابہ کرام چوں 1450 صحابہ کرام چوں میری رائے جاوے سیدنا عثمان کون آندہ ہے خلافت کے اقدار نہیں کون آندہ ہے سیاست دے حق جناب علیت نہیں کون آندہ ہے سینہ عثمان جناب باریک بین نہیں کون آندہ ہے مدبر نہیں کون آندہ ہے انہاں دے فیصلے حضور علیہ السلام کی فرما رہا ہے جائے عمر فرمایا محبوب جی اعتراض نہیں لیکن میری رائے عثمان جائے 1450 صحابہ متفق نے سب سے زیادہ مفکر عثمان عظیم سیاستدان عثمان سب سے بڑا لیڈر دی طرفوں مذاکرات جڑا کرن جانا ہے وہ سیاست اندر بھی کامل ہونا ہے لیڈرشپ اندر بھی کامل ہونا ہے دوجے نو اپنے مذاکرات والے آن اندر بھی کامل ہونا ہے فرمایا کون جائے عثمان دا انتخاب ہویا ہے سیدنا عثمان دا انتخاب اللہ دی رضا عثمان دا انتخاب اللہ دا فیصلہ ہے رسول اللہ دا فیصلہ ہے مننا پے گا جدو 1450 صحابہ وچوں انتخاب عثمان
عثمان دا ہویا ہے انہاں تو بڑا سیاستدان کون ہوئے گا جڑا سیاسی مذاکرات کرے وہ ہے عثمان جو اہل مخالف سے اتجا کے مذاکرات کرے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے معاہدے پہ ان کو قائل کرے معاہدے کے لیے لائے اور معاہدے کے لیے انہوں نے تیار کرے منو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے غزوہ احد اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر ہو گئی تقریر کرنے جی 10 عمر فاروق صاحب سیدنا عثمان 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا اور 10 سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اندر نے غزوہ احد اندر نبی علیہ السلام 50 صحابہ کرام نے فرمایا ہے اس پہاڑی دے اوپر کھڑے رہنا ہے صحابہ پہاڑی تے کھڑے رہے فتح ہو گئی کافر دوڑ گئے کفار نو شکست ہو گئی مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے ان صحابہ کرام نے سمجھیا کہ کافر دوڑ گئے نے فتح ہو گئی ہے ہونے تے کھڑے رہنے دا مقصد کوئی نہیں وہ نیچے آ گئے کفار نے درہ خالی سمجھے اوپر چڑھ گئے وہ تو تیر اندازی شروع ہوئی اچانک صحابہ کرام اندر بھگدڑ مچ گئی ہے صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے نے جڑے پیچھے ہٹے نے ان اندر نام ہے سیدنا عثمان اونچی بولو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے جڑے اور صحابہ کرام میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹے انہاں اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے اے موقع سی لوگاں دے کہن دا کہ عثمان پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے جب عظیم مدبر مضبوط شخصیت نے عظیم مجاہد نے دلیر و شجاع نے پھر پیچھے کیوں ہٹے سن لیجئے توجہ فرمائیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے نال نے اپنے خیال اندر کفار دوڑے ہوئے نے مال غنیمت اکٹھا ہو رہے ہیں انہاں سمجھیا ہن مقابلات ختم ہو گئے اچانک کفار پہاڑی تے چڑھ گئے تیر اندازی شروع ہوئی بے خیالی اندر صحابہ کرام اندر فطری طور تے بھگدڑ مچیے جدوں فکری طور تے بھگدڑ مچیے پیچھے ہٹے جدوں محاذ والے وہ جگہ جتے کھڑے سن پیچھے ہٹے تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا صدیق نے بلایا ہے صحابہ کرام نو جدوں سیدنا صدیق پہنچے نبی علیہ السلام دے کول آپ زندہ و سلامت موجود نے فرما بلاؤ صحابہ کرام نو آواز دیتی صحابہ کرام دوبارہ جمے دوبارہ ڈٹے دوبارہ آگے بڑھے سنیے جدوں آگے بڑھے تے فتح ہو گئی میں پوچھنا چاہنا پیچھے ہٹنا تو نظر آیا ہے واپس آنا نظر کیوں نہیں آیا وہ شکست تو نظر آئی ہے وہ دوبارہ فتح تو نظر کیوں نہیں آئی دوبارہ فتح حاصل ہوئی ہے فتح تو بعد جدوں جنگ ختم ہوئی ہے لمارکہ ختم ہوئی ہے صحابہ کرام اس دے باوجود پریشان ہے کہ آج ساڑی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی آج ساڑی شورا دی حیثیت ختم ہو گئی ساڑا درجہ مقام جیڑا سن پہلے حاصل سی اسی اس مقام تو ہٹ گئے لہذا ساڑے شان اندر فرق پہ جائے گا سن نیوے ہو جاوانگے سن شورا دے وچوں معطل کر دیتا جائے گا شورا جو سن باہر نکال دیتا جائے گا آئندہ ساڑے کل مشورہ نہیں لیا جائے گا اس انتظار اندر نے پتنی آج تو بعد ساڑے بارے فیصلہ کی ہوندہ ہے تنزلی دا ہوندہ ہے یا ترقی دا ہوندہ ہے پھول لگ دینے یا لگو بھی اتر جان دینے سنیے قرآن پاک اسی ویلے جبریل آئے فرما فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر اور میدہ مانا کرن لگا علماء کرام دی موجودگی اندر اگر خطا ہوئے مانے اندر غلطی ہوئے اصلاح ہو سکتی ہے میں اصلاح کرنی تیار میں مانا کرن لگا فاعف عنہم اللہ فرماتا ہے محبوب جی جڑے میدان چھوڑ کے ذرا پچھاٹے انہاں تو درگزر کیجئے معاف فرما دیجئے
درگزر کیجئے، دل دے اندر کوئی انہاں دے بارے بات نہ رکھیے، محبوبہ درگزر کیجئے، حضور نو تکلیف پہنچیے، فرما درگزر کیجئے، تو ہانو تکلیف نہیں پہنچی، تسی کیوں پیچھے پہ گئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَفَعْفُ عَنْهُمْ، محبوب جی درگزر فرمائیے، تو انہوں تکلیف پہنچی ہے، توڑا چہرہ پاک زخمی ہویا ہے، تو ان دکھ پہنچے ہے، توڑا چچا شہید ہویا ہے، صحابہ اکرام اچانک پیچھے ہٹن دی وجہ تو کفار دا اچانک حملہ کرن دی وجہ تو انہوں جڑی پریشانی ہوئی ہے، فَعْفُ عَنْهُمْ درگزر کیجئے، تے فرنال وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہا سارے صحابہ واسطے وچے عثمان داخل نے، انہا واسطے میرے کولوں مغفرت دی دعا کیجئے، دعا آپ کرواوے تے قبول نہ کرے، دعا آپ کرواوے اور کبے دعا کیجئے۔ اب میں معنی یہ کر سکتا ہوں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، باقی صحابہ کرام کو اپنی حیثیت جگہ شان مقام پہ رکھتے ہیں، سیدنا عثمان کا جو کہ ذکر جاری ہے اور وہ اس آیت کے جملے میں داخل ہے، تو معنی یہ ہو سکتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، عثمان کو درگزر کیجئے اور عثمان کے لیے مجھ سے اے نبی میں حکم دیتا ہوں تجھے کہ مجھ سے عثمان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ کہتا ہے عثمان کے لیے مجھ سے دعا کرے، حکم ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان سب کے لیے عثمان سمیت سب کے لیے مجھ سے دعا کیجئے۔ میں اللہ خود کہہ رہا ہوں آپ دعا کریں اور درگزر کریں، جب درگزر نبی سے کروا رہا ہے، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے وہ آپ جانے دیں، جو نقصان ہوا ہے، جو ان سے خطا ہوئی ہے، اس کی مجھ سے ان کے لیے معافی مانگے، سفارش کرے، وہ میں معاف کروں، جو تجھے تکلیف پہنچی وہ آپ معاف کرے، جو صحابہ کو پہنچی وہ صحابہ معاف کرے، جو مجھ سے خطا ہوئی اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ یہ تو ہو گئی بات، آگے ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، آج کے بعد یہ رکن رہیں گے یا نہیں، سیاست میں ان سے پوچھا جائے گا نہیں، مشورہ لینا ہے یا نہیں، آج کے بعد یہ میرے قریبی ہیں یا نہیں، آج کے بعد یہ میرے رکن شورا ہیں یا نہیں، یا اللہ اس کے بارے وضاحت کر۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حکم دیتا ہوں جب بھی کوئی سیاسی قدم اٹھائے تو عثمان سے پوچھ کے اٹھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، قرآن کی تلاوت میں نہیں، ذکر و اذکار و وظائف میں نہیں، طلاق کے مسائل میں نہیں، تجارت کے مسائل میں نہیں، وہ تو وہی ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ تو ہم نازل کریں گے۔ جب سیاسی قدم اٹھانا ہے، جنگ کے معاملات، سیاست کے معاملات، حکومت کے معاملات، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سیاست میں آپ نے مشورہ لینا ہے تو عثمان سے لینا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا معنی یہ ہے عثمان سیاست میں کامل ہے، یہی معنی ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے تو مجھے بتایا جائے۔ معنی یہ ہے کہ سیاست میں عثمان کامل ہے، میدان جنگ میں اچانک حملے پر یہ پیچھے ہٹے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سیاست میں اور خلافت میں آل نہیں ہے۔ محبوب آئندہ بھی ان سے مشورہ آپ نے لینا ہے، صدیق و عمر عثمان سے مشورہ آپ نے لینا ہے، بالخصوص عثمان سے۔ تبھی تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا، عراقی تھا، بدبخت تھا، سوال کرتا تھا، عثمان پر اعتراض کرتا تھا، یہ آج دی کوئی گل کب سے پہلے کوفہ نے عثمان کو معاف کیا؟ کوفی تھا، عراقی تھا، بخاری میں حدیث،
عبداللہ بن عمر بیٹھے سن دے آگیا کہنے لگا یہ کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عمر کی مجلس لگی انہوں آیا انہیں کیا میں آسے عثمان کے بارے میں تو اس سے سوال کرتا ہوں. یہ آج کوئی تکلیف ہے اہل کوفہ کو، شروع سے عثمان سے تکلیف ہے. ہم ہی عرب کی زمین پر جن کو عثمان سے محبت. اہل کوفہ کب محبت کیا؟ آگئے عثمان تو وہ تھا جو بدر میں شریک نہیں تھا، عثمان تو وہ تھا جو بیعت رضوان میں نہیں تھا، عثمان تو وہ تھا جو غزوہ احد میں جو پیچھے ہٹ گئے تھے ان میں تھا. مانتے ہو یہ بات؟ سین عبداللہ بن عمر موجود فرمایا میں تینوں باتیں مانتا ہوں. جدو تینوں باتاں سینا عبداللہ بن عمر نے منیا نا گل این جائیے جو تو کہہ رہے ہیں. انہیں نعرہ بوچا کیتا اللہ اکبر. انہیں سمجھا بات عبداللہ بن عمر بھی مان گیا. فرمایا اللہ اکبر نعرہ لا لے گل تے سن جواب لے جا، آپ بھی لے جا تے کوفے اور راکیاں واسطے لے جا جواب. جی دسو. فرمایا بدر اگر عثمان نہیں آیا تے حضور دی بیٹی دے بیماری دے وجہ تو نہیں آیا. تے حضور نے فرمایا تو رک، اللہ تجھ بغیر آئے ثواب دے. تے بیعت رضوان حضور دا سفیر بن کے گیا سی تے حضور نے انہوں نے فرمایا سی یہ ہاتھ عثمان کا ہے یہ میرا ہے. جب حضور کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا وہ بیعت میں داخل ہو شامل ہے. تو نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی؟ تو جے تو ہے ان ہے کہ بدر احد عثمان پیچھے ہٹ گیا سی تو قرآن ہی پڑھیا فاعف عنہم واستغفر لہم. او دشمنان اصحاب رسول اللہ سے ڈرو، عذاب قبر کا انتہائی سخت. اللہ سے ڈرو، صحابہ سے پیار کرو، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ سے عقیدت رکھو. صحابہ کی غلطیوں سے اللہ نے قیامت والے پوچھنا ہی نہیں، وہ مغفور ہے، وہ بخشے ہوئی ہے. جدو پیو دی گل کر دو اللہ بخشے ساڑھے ابا جی نو، پیو نو آدھو اللہ بخشے تے صحابہ کرام نو تان تشنیح کر دے. جدو پیو دا دے اللہ بخشے ساڑھا پیو آج بامی جیویں دا بھی پیو آ. پیو دے بارے انجان دو اللہ بخشے ساڑھا پیو آج اللہ بخشے ساڑھا دادا. پیو تے دادن اللہ بخشے تے صحابہ کرام کے بارے میں جمعے پڑھاتے ہو، خطبے دیتے ہو، تقریریں کرتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، ذاکروں کو بلاتے ہو، صحابہ کی تنقید کرواتے ہو. ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ بخشے صحابہ کو. پیو تیرن بخشے، پیو تیرن رگڑے، پیو تیرن کیوں بخشے؟ پیو تیرن رگڑے، تیرے دادن رگڑے، تیرے پردادن رگڑے. اللہ صحابہ کرام نو بخش. اللہ نے صحابہ کو بخش دیا، معاف کر دیا. جن کو بخش دیا انہوں نے بارے بک بک کر دے ہوتے، جنہوں نے بارے خبر ہی کو نہیں. اللہ بخشے کوئی اللہ بخشے نہیں. یہ صحابہ کرام مغفور نہیں تو پھر تیرا پیو بھی بخشے کوئی. اسی کا باپ بخشا ہوا ہے، اس کی باپ کو اللہ بخشے جس کے نزدیک صحابہ کرام بخشے ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے صحابہ سے محبت کی. بس یہی الفاظ کافی ہے. میں نے زور لگا کہ پورا چند الفاظ بیان کر دیے طبیعت کہ نہ چاہتے ہوئے اللہ عمل کی توفیق دے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن باپ نے پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا جو دل میں نیک مرادیں آسے چاہتے خواہشیں ہیں اللہ ان کو پورا کر. اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں دے دے. اللہ سب کی محنتوں کو تو جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ سب کی محنتوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرما. اللہ اس ملک میں اسلام دین قوم کا جو خیرخواہ ہو وہ حکمران عطا فرما. اللہ جو اسلام دین کے لیے خیرخواہ ہو وہ حکمران عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.